ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج تمہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، آج تمہیں جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچنے لگی، خوش ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج تمہیں جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت عائشہ سوچنے لگی، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد محترم سے مشورہ نہ کر لوں کہ مجھے کیا مانگنا ہے، مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کر لوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتی ہیں، اپنے والد محترم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے والد محترم، آج دریائے رحمت جوش میں ہے، آج آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اے والد محترم، میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں، میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ میں آج حضور سے کیا مانگوں۔ میں نے سوچا کچھ مانگوں تو اچھا ہی مانگوں، اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنے چلی آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عائشہ، حضور سے جا کے کہنا کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور جو پھر اللہ سے راز کی باتیں ہوئی تھی، جو راز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو، اور اے عائشہ تم مجھ سے وعدہ کرو جو حضور تمہیں بتائیں گے وہ بات آ کر مجھے تم بتاؤ گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس جاتی ہیں، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عائشہ مشورہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ مشورہ ہو گیا، کہا مانگو کیا مانگنا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ معراج پر گئے تھے، جب آپ سے اللہ سے راز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا اٹھے، شاید اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار نے، حضرت ابو بکر صدیق نے مانگا تو علم ہی مانگا، یا اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ اگر راز کی باتیں بتا دوں گا تو راز راز نہیں رہے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میں نے تم سے کہا تھا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے عائشہ، جب میں معراج پر گیا تھا، جب اللہ سے راز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کے پاس آتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی نے بات بتا دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بتا دی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں اے والد محترم، اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، جب میں معراج پر گیا تھا، جب اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، تو ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت ابو بکر رونے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے والد محترم، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آپ کس بات پر رو رہے ہیں؟ کس لیے رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عائشہ، تم نے اس کا ایک پہلو دیکھا، اگر کوئی انسان کسی انسان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب پہ جنت عطا کر دیتا ہے، لیکن اے عائشہ، اگر کوئی انسان کسی انسان کا جڑا ہوا دل توڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جہنم بھی دے دے گا۔ اللہ اکبر! آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہو چکا ہے، ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں، ہم نے کچھ پرواہ نہیں کی، ہم چغلیوں پہ چولی کرتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن کا فرمان ہے، اگر کوئی انسان کسی انسان کی چولی کرتا ہے تو سمجھو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ اکبر! چولی بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔